السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیات 17 سے 26 لیے آپ کی خدمت میں دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت کا اختتام یہ ہوتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ تھی آیت نمبر 17، اس کا کچھ حصہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے عہد لینے اور ان کے نقض عہد کا ذکر کرنے کے بعد ان کے اقوال کبھی کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ان کے جو قول تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ ہے۔ یہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام بن باپ پیدا ہو گئے ہیں، حالانکہ اس لحاظ سے تو آدم علیہ السلام الوہیت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل سے ان کے اس قول باطل کا رد کیا اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے کہ مسیح ابن مریم اس کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کر دے تو کس کے پاس ان کے بچانے کی قدرت ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی دلیل تو یہ بات واضح ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو کیا مملوک اور بندہ محتاج اس لائق ہے کہ وہ الہ بن جائے جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہو؟ یہ سب سے بڑا محال ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ اللہ کے لیے بغیر باپ کے پیدا کرنا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، چاہے تو عورت اور مرد کے ذریعے سے پیدا کرے، چاہے تو کسی کو بغیر مرد کے عورت سے پیدا کرے، چاہے تو بغیر عورت کے صرف مرد سے پیدا کرے، اور چاہے تو مرد اور عورت دونوں کے بغیر پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہود و نصارہ کے اس دعوے کا رد کیا ہے آیت نمبر 18 میں، کہ ان میں سے ہر ایک کہتا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو قوم علانیہ بغاوتوں اور شدید ترین گناہوں کی بدولت دنیا میں بھی کئی طرح کی رسوائیوں اور عذاب میں گرفتار ہو چکی ہے اور آخرت میں بھی دائمی سزا کی مستحق بن چکی ہے، کیا ایسی باغی اور نافرمان قوم کی نسبت ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ذی شعور یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی محبوب اور پیاری قوم ہوگی؟ فرمایا اللہ سے نسبی رشتہ کسی کا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا پیار، اس کی محبت صرف اطاعت اور نیک عمل ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب دیتا؟ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ
بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ آیت 19 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 560 سال کا وقفہ ہے، جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اسی وجہ سے ساری دنیا الا ماشاء اللہ جہل، غفلت اور اوہام اور خرافات کی تاریکیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت سارے جہاں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ہادی اور بشیر اور نذیر بھیجا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی مختلف قسم کی شرارتوں کو بیان فرما کر یہ بتلایا تھا کہ اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اور تمہاری غلطیوں کو واضح کرتا ہے اور تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقفے کے بعد رسول بھیج کر ان لوگوں پر حجت تمام کر دی تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اس لیے ابھی بتایا گیا فقد جاءکم بشیر ونذیر۔ ان آیات میں، آیات جو 20 سے 26 تک ہیں، ان آیات میں یہود کی ابتدائی تاریخ کے ایک اہم واقعہ کی یاد دہانی فرمائی گئی ہے۔ ایک طرف یہ حقیقت روشنی میں لاتی ہے کہ یہ قوم ابتدا ہی سے اللہ کے عہد اور اس کے حقوق و فرائض کے معاملے میں نہایت بودی اور نکمی رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ابتدا ہی سے اس کی بدعہدی اور نالائکی اور اس کو سزا بھی ہمیشہ نہایت عبرت انگیز دی۔ بدعہدی اور نالائکی پر سزا بڑی عبرت انگیز دی ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس کے باوجود یہی خواب دیکھتے جا رہی ہے کہ یہ خدا کے محبوب اور لاڈلے ہیں اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ سلسلہ نبوت کی تعبیر کے لیے فرمایا وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، تم میں انبیاء بنائے۔ لیکن سلسلہ بادشاہی کی تعبیر کے لیے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تم کو بادشاہ بنایا۔ اس فرق سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ نبوت ایک مرتبہ اختصاص سے ہے جو صرف نبی کی ذات سے مخصوص ہوتا ہے اور کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس بادشاہی ایک منصب اجتماعی ہے جس میں بادشاہ کے ساتھ اس کی پوری قوم حصہ دار ہوتی ہے، ورنہ وہ استبداد اور مطلق العنانی ہوتی ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ سے مراد وہ منصب امامت اور شہادت حق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نبی بنی اسرائیل کو مأمور فرمایا تھا۔ ارض مقدس سے مراد کنعان اور فلسطین کا علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا۔ یہ بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا حوالہ ہے جو انہوں نے دشت فاران میں اس موقع پر فرمائی تھی جب بنی اسرائیل کو فلسطین پر حملے کے لیے ابھارا تھا۔ فرمایا
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. تو یہ تھیں آج کی آیات جس کا اختتام یوں ہوتا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اس کا مختصر پیغام آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک اس کا پیغام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.